نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سب سے پہلے آپ احباب کے سامنے والد محترم سید طیب الرحمن زیدی حفظہ اللہ وسلم کا سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. دراصل جس دن ان کا درس تھا، گجر خان تک وہ آئے اور اس سے اگلے دن ملک کے حالات خراب تھے اور اگلے دن ایک ہڑتال کی کال دے دی گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو بے وجہ مجبوری واپس جانا پڑا. اہل ایمان، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ایک دن آنے والا ہے ہر ذی روح نے پلٹ کر اللہ کے پاس چلے جانا. اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ جائے گا. اذا الشمس کورت، یہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی. یہ آسمان کے تارے گر جائیں گے. قیامت قائم ہو جائے گی. اس دن کے حالات اور اس دن کے سوالات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افناه. کل قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا یہاں تک کہ اس سے 4 سوالات نہ کر دیے جائیں. پہلا سوال عن عمرہ، جو اللہ نے عمر دی تھی، فیما افناه، کہاں صرف کر کے. اب عمر کا سوال ہو گیا، لیکن دوسرا سوال عمر کے ایک خاص حصے کے بارے میں، وعن شبابہ فیما ابلا، اے میرے بندے مجھے بتلا اپنی جوانی کہاں صرف کر کے ہے. اس بات کی دلیل ہے عمر کا سوال پوچھنے کے بعد دوبارہ جوانی کا سوال، کہ جوانی کا وقت یہ بڑا اہم وقت ہے، اس کے بارے میں سوال ہونا ہے. فَأَعِدُّوا لِلسُّؤَالِ جَوَابًا، اس سوال کا جواب دنیا میں تیار کر کے جائیے. یہ جوانی اگر ایک دفعہ نکل جائے پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں آتی.
ان بزرگوں سے پوچھئے کیا کبھی دوبارہ جوان ہو سکتے ہیں؟ تو جو کام جوانی میں ہو سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے جوانی کے بارے میں دوبارہ سوال ہو۔ میرا موضوع آپ نے سماعت فرما لیا۔ وہ نوجوان جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ مسند احمد کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آتی ہے، ان اللہ لا يعجب من شاب لیست له صبوہ۔ اللہ رب العالمین اپنے عرش معلی پر ایسے نوجوان کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کرتے ہیں، لیست له صبوہ والصبوة هي المیلة عن الحق، کہ وہ جوانی کے اندر سیدھے راہ سے بھٹکتا نہیں ہے۔ وہ سیدھا راستہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، لوگوں یہ راستہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس راستے سے ہٹ کر دیگر راستوں پہ نہ چلنا، یہ دائیں بائیں کے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا وخط عن یمینہ خطا وخط عن شمالہ خطا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر دائیں طرف لکیریں کھینچی، پھر بائیں طرف لکیریں کھینچی، اور فرمایا ان دائیں بائیں کے لکیروں کے بارے میں، هذه سبل على كل سبيل منها شیطان، یہ راستے ہیں ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا۔ پھر اس سیدھے راستے کے بارے میں اشارہ کیا، هذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ قرآن و سنت کا راستہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس سے مت ہٹنا، دوسرے راستوں پہ شیطان بیٹھا ہے، وہ تمہیں اٹھا کر اپنے ساتھ جہنم کے ایندھن بنا دے گا۔ اس راستے پر چلو گے اللہ رب العالمین تمہیں جنات کا مالک بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے عرش معلی پر لا يعجب من الشاب لیست له صبوہ، اس نوجوان سے تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ کیسا نوجوان ہے، کتنا اچھا نوجوان ہے، کتنا عمدہ نوجوان ہے، کتنا خوبصورت مسلمان ہے۔ جوانی کا عروج ہے، جس جوانی کے اندر کوئی نوجوان عورتوں کے پیچھے پڑا ہے، جس جوانی کے اندر ایک نوجوان پیسوں کے پیچھے پڑا ہے، جس نوجوانی کے اندر ایک نوجوان گیموں اور کھیلوں کے پیچھے پڑا ہے، جس نوجوانی کے اندر ایک نوجوان اللہ کے راستے سے ہٹ گیا ہے، یہ میرا کیسا خوبصورت نوجوان بندہ ہے۔ ان اللہ لا يعجب من الشاب لیست له صبوہ، اللہ رب العالمین ایسے نوجوان سے تعجب کا اظہار کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جو سیدھے راستے سے جوانی کے اندر بھی نہیں ہٹتا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سورج کو ایک میل کے مسافت پہ جائیں گے، اور انسان اپنے گناہوں کے بدولت پسینے میں شرابور، کسی کا پسینہ ٹخنوں کے برابر، کسی کا گھٹنوں کے برابر، کسی کا تھوڑی کے برابر، اور کوئی پسینے کے اندر غوطے کھا۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے پر، ایک اور روایت میں اپنے سائے پر 7 قسم کے نوجوانوں کا بالخصوص ذکر کروں، کیونکہ ان 7 کے اندر 3 چیزیں خاص نوجوانوں کے ساتھ ہیں، اور ان 3 کے علاوہ باقی 4 میں نوجوان اور غیر نوجوان سب برابر ہیں۔ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے دیں۔
جب سورج سر کے اوپر حسابوں کی طرف شروع نہیں ہوگا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. یہ سختی کا دن. اللہ اتنے غصے میں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک علیہ السلام تمام انبیاء رسل اللہ کے سامنے جا کر لوگوں کی سفارش کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ آج اللہ اتنے غصے میں ہے. نہ آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا، نہ آج کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا. کون ہے؟ امام عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران. دوسرا وشاب، ایسا نوجوان نشأ فی عبادت اللہ، جس نے پروان چڑھا، اپنی عمر گزاری، جوانی گزاری. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں. عبادت اللہ کی، قبر پر سجدہ کرتے ہوئے نہیں، ہاتھ پر دھاگا باندھتے ہوئے نہیں، لجپال حسین کے نعرے لگاتے ہوئے نہیں، صبح اٹھ کے اغثنی یا رسول اللہ کہتے ہوئے نہیں، شام کو سوتے ہوئے امجدنی یا رسول اللہ کہتے ہوئے نہیں، گاڑی کے پیچھے جان حسین لکھتے ہوئے نہیں. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا آدمی، ایسا نوجوان جس نے زندگی گزاری، جوانی گزاری، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک، یہ اس کا عرصہ. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارا. اللہ کی عبادت اس طریقے پر ہوگی جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے بدلا کر کے. گویا وہ نوجوان جس کی نماز محمدی نہیں، جس کا روزہ محمدی نہیں، جس کا حج محمدی نہیں، جس کا جہاد محمدی نہیں، جس کی زکات محمدی نہیں، جس کی شادی محمدی نہیں، جس کی غمی محمدی طریقے پر نہیں، جس کے مال و دولت کے لین دین کے معاملات محمد رسول اللہ کے طریقے پر نہیں، وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑ جتنے برابر کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس کر کے نیکی آئیں گی. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ رب العالمین پہاڑ جتنی نیکیوں کو ریت کے ذرات میں تبدیل کر کے ہوا کو اڑا دیں گے. کیونکہ اس نوجوان کی عبادات، اس نوجوان کی نیکیاں اللہ کے لیے نہیں تھی. دلیل کیا ہے کہ اس نوجوان کا طریقہ وہ طریقہ نہیں تھا جو محمد رسول اللہ دے کر کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی اللہ کی عبادت اللہ کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. ایسا نوجوان کو اللہ پسند کرتا ہے. اور جب اللہ پسند کر لیتا ہے، جب اللہ پسند کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن پوری انسانیت سے اس کو امتیازی سلوک دیا جاتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے لوگوں کے بیچ میں سے اور عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے دی جاتی ہے. ایک اور نوجوان تصدق بیمینہ فاخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. یہ نوجوان حضرات، یہ بزرگ حضرات تو بوڑھے ہو گئے، اب گھر میں بیٹھ گئے، اب کاروبار بیٹے نے سنبھال لیا. تصدق بیمینہ، دائیں ہاتھ صدقہ کرنے والا، اور ایسے انداز صدقہ کرنے والا کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، چپکے کے ساتھ. یعنی کہ مسجد میں اعلان کرو آج میں نے پورے 600 روپے دی اللہ کے نام، ایسے نہیں. تصدق بیمینہ، دائیں ہاتھ صدقہ دے رہے، اور ایسا صدقہ کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ لگے. یہ بھائی کو اٹھا جا کر بیٹھی، دائیں ہاتھ صدقہ دے رہا ہے، بائیں ہاتھ کو علم نہیں. ابن المبارک، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ درس دیا کرتے تھے. ایک نوجوان کافی عرصے سے غائب تھا، پتہ کیا کدھر ہے، پتہ لگا جیل میں چلا گیا. وجہ مقروض تھا، پیسہ نہ دے سکا، اس پہ مقدمہ کیا گیا اور جیل میں چلا گیا. وہ گئے اس آدمی کے پاس جس کا قرض دینا تھا،
بتلاؤ تمہارا اس نوجوان نے تمہارا کتنا قرضہ دیا؟ اس نے بتلا دیا کہ اگر میں تمہیں اس کے پیسے دے دوں اس کو جیل سے نکلوا دو گے، نکلوا دو نا، مجھے کیا حرج ہے؟ ایک شرط پر کسی کو پتہ نہ چلے کہ پیسے کس نے دیے، مجھے اپنے پیسوں کی فکر ہے، مجھے کیا لینا دینا، کون دے رہا ہے؟ آپ نے پیسے دے دی، وہ نوجوان نکلا، جیل سے نکلا، گھر میں آیا، ابھی پہنچا تھا کہ علاقے میں اعلان ہوا آج وقت کا عظیم محدث عبداللہ بن مبارک آ رہے ہیں۔ اپنے گھر سے نکلا کہ استاد محترم کا درس حدیث سنو، پہنچا، ملاقات ہوئی، بیٹے کہاں رہ گئے تھے؟ یہ بھی کہا ہاں جی فرا کیوں، میں جب میں نے پیسے دیے تھے تب بھی نکلے ہو، آخر کار میں ہی تمہارے کام آیا ہوں، نہیں کہاں رہ گئے تھے؟ بتلایا ایسے ایسے جیل میں چلا گیا، پھر کسی اللہ کے بندے نے میرا قرض اتار دیا، اے میرے بیٹے اس اللہ کے بندے کے لیے دعا کرو، اللہ اس کی بخشش کر دے۔ وقت کا عظیم محدث، وقت گزرتا گیا، عبداللہ بن مبارک فوت ہو گئے۔ جب فوت ہو گئے تب پتہ لگا اس شاگرد کو کہ وہ آدمی جس کے بارے میں اپنے مبارک نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں دعا کرو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، وہ میرا استاد عبداللہ بن مبارک ہے، یہ صدقہ۔ اور تیسرا وہ بات جو خاص نوجوان کے ساتھ ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ آج میں نوجوان ہوں، میرے دل میں محبت کس کی؟ لڑکی کی۔ میرے دل میں محبت کس کی؟ مال کی۔ میرے دل میں محبت کس کی؟ کرکٹر کی۔ میرے دل میں محبت کس کی؟ فٹ بالر کی۔ میرے دل میں محبت کس کی؟ سیاستدان کی، نواز شریف کی، عمران خان کی۔ کوئی رات نہ دیکھتا ہوں نہ دن دیکھتا ہوں، جب جلسہ ہوتا ہے نکل پڑتا ہوں۔ ہوں اہل حدیث، ہوں اہل حدیث، لیکن جمہوریت اور اس کے دلدل میں پھنس چکا ہوں اہل حدیث۔ میرے دل میں محبت کس کی؟ میرا دل کس سے جڑا ہوا ہے؟ کس سے جڑا ہوا ہے؟ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے تو اس کو سایہ ملے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ ایسا نوجوان جس کا دل اس مسجد کے چھت سے لٹک گیا ہے، مسجد سے نکلتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، کب ظہر کی نماز اذان ہو تو واپس مسجد میں آؤ، کب اشراق کا ٹائم ہو میں مسجد میں جاؤں، کب چاش کا ٹائم ہو میں مسجد میں جاؤں، کب کوئی درس ہو تو مسجد میں جاؤں۔ لیکن ہمارا دل کب نواز شریف کا جلسہ ہو تو ادھر جاؤں، کب میچ ہو تو میں وہ دیکھوں، کب اور سڑک پر عورتیں نکلے تو میں ان کو تاڑوں، کب کالج میں چھٹی ہو تو میں دروازے میں کھڑا ہوں۔ پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور ہم پر اللہ کی پکڑنی ہوگی۔ رجل قلبه معلق بالمساجد، ایسا نوجوان اس کے مسجد کی آنیاں جانیاں دیکھو بس۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ حدیث کل میں بلوغ المرام پڑھاتے ہوئے پڑھا کے آیا ہوں، اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد کا عادی ہو جائے، مسجد کا عادی ہو جائے، فون کدھر ہے بھائی؟ مسجد میں ہو۔ آپ کدھر ہو؟ آپ بھی مسجد میں ہو۔ آپ کدھر ہو؟ آپ بھی مسجد میں ہو۔ اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، جب تم یہ دیکھو کہ آپ بھی مسجد کا عادی ہو گیا، لوگوں فاشهدوا له بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دے دو، بندہ پکا مومن۔ وہ آدمی، وہ نوجوان جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، اللہ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں، کل قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، لوگوں کے بیچ میں سے اس کو اٹھا کر اللہ رب العالمین اپنے سائے تلے اس کو جگہ دیتے ہیں۔ پھر کیا خیال ہے، جس کو اللہ اپنے سائے تلے جگہ دے دے، پھر کیا اللہ اس کو عذاب دے گا؟ پھر کیا اللہ اس کو جہنم میں پھینکے گا؟ پھر کیا اللہ اس کو پیپ کے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ پلائے گا؟ نہیں، پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، جاؤ تم پر سلامتی ہو، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ نوجوان
ایک نوجوان ہم ہیں اور ایک نوجوان تاریخ میں دیکھے صحابہ، یہ وہ نوجوانوں کی جماعت جن کے بارے میں جو اللہ کو اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جب بھی قرآن پڑھے گا اس کی زبان پر یہ آئے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم۔ ہر مسلمان قیامت تک آنے والا تو صحابہ کے گیت گائے، یہ وہ نوجوانوں کی جماعت، اللہ اکبر۔ سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ اور سعد کے والد خیثمہ، باپ بیٹے، بدر کا مارکا، دونوں چل پڑے جہاد کے لیے۔ باپ نے کہا بیٹے تو رک جا، گھر میں رک جا، میرا عمر گزار لیا، مجھے جانے دے۔ نہیں، بیٹا کہتا ابا جی آپ رک جائے، نوجوان بیٹا مجھے جانے دیں۔ آخر فیصلہ یہ ہوا قرآن اندازی کریں، کس لیے؟ پیسے کے لیے، عورت کے لیے، جاہو جلال کے لیے، MNA کی سیٹ کے لیے، کس لیے؟ موت کے لیے کہ اللہ کے راستے میں مرنے جانا، نبی کے راستے میں کٹنے جانا، موت کے لیے قرآن اندازی ہونی ہے۔ اور پھر قرآن کس کے نام لکھا؟ سعد کے نام پہ، بیٹے کے نام پہ۔ چلا گیا جہاد کے لیے، بدر کا مارکا ہے، جنگ ہوئی، مارکا شروع ہوا، اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کر دیے، مگر سعد اللہ کو پیارا ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خیثمہ فرماتے ہیں میں نے سعد کو دیکھا خواب میں، میں نے سعد کو خواب میں دیکھا یتسبح فی انہار الجنت و ثمارها، سعد میرا بیٹا جنت کی نہروں میں غوطے لگا اور کہہ رہا ہے اللہ ابتاہ، اے میرے ابا الحق بنا، آؤ جنت کی طرف، میرے ابا آ جاؤ، اس جنت پہ آ جاؤ، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اے میرے بابا رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا پورا کر دکھایا۔ یہ نوجوانوں کی جماعت، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں سعد کو؟ مشرک ہے، مشرک، اللہ کے نبی کی دین سنا، پیغام سنا، قرآن سنا، ہائے قرآن پڑھنے والے اس زمانے صحابہ، میرا نبی قرآن پڑھا کرتا تھا، اللہ اکبر۔ تو پھر کانوں کے اندر روئی ڈالی لیے، پھر جب نبی سے قرآن سنا روئی اتار کہ ایسا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ کبھی جادوگر شاعر نہیں ہے، واقعی یہ کلام منزل من اللہ ہے۔ میرا نبی قرآن پڑھا کرتا تھا، صحابہ قرآن پڑھا کرتے تھے، صحابہ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، اے محمد جاؤ ابی ابن کعب سے کہو تمہیں قرآن سنا۔ اللہ، ابی ابن کعب اللہ سمانی، اے اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ نام سمبا کا، اللہ نے تیرا نام لیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگرد ابی سے قرآن سنا کر۔ میرے نبی کے صحابہ قرآن پڑھا کرتے تھے، آج اس نبی کے وارثوں کے اسٹیج پہ چڑھنے والوں ان کو قرآن ہی نہیں پڑھنے آتا، اشعار میں اشعار یاد کیے، قرآن کون سنا، قرآن کون پڑھے؟ اللہ اکبر۔ قرآن سنا سعد بن معاذ نے، اسلام قبول کر لیا۔ عمر کتنی تھی؟ 30 سال، 30 سال، پورا 30 سال، پوری جوانی کا عروج۔ اور پھر وقت ہی نہ گزرا، جلد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب فوت ہوئے تو عمر کتنی تھی؟ 36 سال، 36 سال۔ آج میں نے 20 سال گزارے اسلام کے اندر، بزرگوں نے 60 سال گزارے، کسی نے 40 سال گزارے، کوئی 80 سال کا بابا ہے، کوئی 80 سال کا بزرگ ہے۔ سعد نے کتنے سال گزارے تھے؟ کتنے سال گزارے تھے؟ 6 سال۔ جب سعد فوت ہوئے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جنازہ اٹھایا، اللہ کے نبی سعد کی لاش
بات بہت ہلکی، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا صحابہ تم نہیں جانتے، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو اٹھا بھیجا، جاؤ میرے ساتھ کا جنازہ اٹھا کے لے کے جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے سعد کے جنازے پہ 70,000 فرشتوں کو دیکھا۔ سعد جب فوت ہوئے کتنی عمر تھی؟ 36 سال۔ اسلام میں کتنا عرصہ گزارا؟ 6 سال۔ حدیث فرماتی ہے اہتز عرش الرحمن لموت سعد، جب سعد اللہ کو پیارے ہوئے رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا۔ آج کس کی روح آ رہی ہے؟ سعد بن معاذ، سعد کی یہ نوجوان صحابہ۔ آئیے پھر ایک نوجوان صحابہ سے پڑھتے ہیں اوپر کی طرف۔ ایک ایسا نوجوان جس کا تذکرہ رب قرآن میں بارہا کرتا ہے، اور کتنی بار کرتا ہے، کس انداز میں کرتا ہے، انداز بدل کر رب ایس نوجوان کا قرآن تذکرہ فرما رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر ابراہیم کے قصے سنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلاوت کریں، سنائیں ان کو۔ کیا سنو؟ نبأ ابراہیم، ابراہیم کی خبر دیں۔ ابراہیم کون تھے؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اپنی قوم سے کہا تھا، اپنے باپ سے کہا تھا کس کی عبادت کرتے ہو، کس کو پوجا کرتے ہو، کس کو سجدہ کرتے ہو، کس کے سامنے جھکتے ہو، اولاد کس سے مانگتے ہو، نظر نیاز کس کے نام کی دیتے ہو، ڈرتے کس سے ہو، دل میں توکل، دل میں خوف، دل میں ڈر، دل سے امید کس پر ہے؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم تو ایک بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہیں پر ہم نے ڈیرے جما کے بیٹھے۔ یہ نوجوان ہے، میں نہیں کہتا کہ جی آپ مجھے اپنے پاس سے ابراہیم کو نوجوان، نہیں، قرآن ہے، قرآن کہتا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، نہ مانے۔ ایک دن آیا قوم جو ہے اپنے بت خانے سے گئی ہے، اپنے میلے پر چلے گئے، کڑھاڑ لیا، پہلے بت کو گرا دیا، دوسرے بت کو گرا دیا، بتوں کو گراتے رہے۔ یہ وہ ابراہیم نوجوان بتوں کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں، شرک کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ میں بھی نوجوان ہوں، آپ بھی نوجوان ہیں، ہمارے گھر میں بھی نوجوان ہیں۔ کبھی کسی کو کہیں بیٹا آج ذرا سورہ اخلاص تو سناؤ، اخلاص میں توحید ہی توحید ہے، قل هو اللہ احد، کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے نہ کوئی اس سے، ولم یکن له کفوا احد، نہ کوئی اس کی برابری کرنے والا۔ یہ تو سنا دو، ترجمہ تو سنا دو، قرآن کی یہ چھوٹی سی سورت صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ کے تو سنا دو، پڑھ سکتے ہیں۔ میں اپنے گریبان میں جھانکتا، آپ اپنے گریبان میں جھانکتے، کیا آپ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اس آیات کا ترجمہ آتا ہے؟ وہی ابراہیم ہے، گرا دیے بتوں کو، ان کا جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑا ڈال دیا، چلے گئے آگے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، اور دیکھو ہمارے بابوں کے ساتھ کس نے کیا ظلم کر دیا، وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ ہائے اگر تمہارے بابوں کے ساتھ ظلم ہو تو کیا جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ مظلوم کی مدد کر سکتا ہے؟ اب میں خود مظلوم ہوں، میں مظلوم کی مدد کر سکوں گا؟ نہیں۔ اللہ اکبر، مشرک کی عقل میں کیسے پردے پڑے ہوتے ہیں۔ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ کس نے ہمارے پتروں کو گرا دیا؟ بڑا ہی ظالم انسان ہے، بڑا ہی بدبخت ہے۔ کون ہے وہ؟ اب ایک نے کہا قالوا سمعنا، ہم نے سنا ہے، فجن، آئے ہے، یہ ترجمہ کرا کر دیکھنے، میرا ترجمہ نہ لیجیے گا، یہ گجرانوالہ علماء کا شہر ہے، گجرانوالہ عباد و سہاد کا شہر ہے۔ جا کے علماء سے ترجمہ پوچھیں، فتن کس کو کہتے ہیں؟ نوجوان، ایک نوجوان لڑکے کو ہم نے کہتے ہوئے سنا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، جو ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، يقال له ابراہیم،
اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. اس نوجوان نے کیا ہوگا قالوا فأتوا به على أعين الناس، اس کو بلانا سب کے سامنے پکڑ کے لے آؤ، سب دیکھیں اس کی کون ہے، اس نے ہمارے باپوں کی رات دی. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، ابراہیم کیا تو نے ہمارے بتوں کو توڑا؟ اب ابراہیم انداز دیکھے توحید سمجھانے کا. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اور اگر تمہارا بڑا بابا موجود ہے اس سے پوچھ لو، اسی سے پوچھ لو. کلہاڑا بھی اس کے ہاتھ میں، کیا پتہ اسی نے مارا. غصے میں آ گئے. چھوٹے چھوٹے سارے جو ہے نا، جیسے مثال کے طور پر کوئی بڑا پیر چھوٹے پیروں کی دکان بند کروا دے، چھوٹے پیر میری دکان ختم جو ہے وہ خراب کرتے، بڑے سے ہی پوچھ لو. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم انت فعلت هذا بآلهتنا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. انہیں سے پوچھ لو اگر یہ تمہیں جواب دینے کے قابل ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. جب لاہور میں دھماکہ ہوا تھا دادا دربار پر، 2 نمبر داتے کے دربار پر، 1 نمبر داتا کون ہے؟ اصلی داتا کون ہے؟ اصلی حاجت اللہ کون ہے؟ اللہ ہے. جب اس کے دربار پر دھماکہ ہوا تھا، ایجنسی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس کو سر کھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ باپے سے ہی پوچھ لو جو تمہیں اولادیں دیتا ہے، جو تمہاری بگڑیاں بناتا ہے، جو تمہاری قسمتوں کو کھڑی کرتا ہے، جو تمہاری مشکلات کا حل نکالتا ہے، جو تمہیں اولادیں دیتا ہے، جس کے دربار سے تمہیں فیض ملتا ہے، فیض ملتا ہے، اسی سے پوچھ لو. بابا جی یہ کون سا وہابی تھا جس نے آگے بم دھماکہ کر دیا؟ کسی وہابی نے نہیں کیا. یہ اہل حدیث کا منہج ہی نہیں ہے، یہ اہل حدیث کا طریقہ ہی نہیں ہے. ہم ملت ابراہیم پر چلنے والے، ہمارا کام دعوت دینا ہے. اسی سے پوچھ رہے تھے کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی. آئے ہے کراچی کا آپ کو یاد ہوگا واقعہ، سیلاب آیا، عبداللہ غازی کے دربار سے رخ موڑ پہ چلا گیا، بڑے نعرے لگائے اور ہمارے بابا نے پانی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا. اللہ اکبر، اللہ اغیر من سعد. اللہ بڑا غیرت مند ہے، اللہ کو غیرت آئی، اللہ نے پانی کو دوبارہ بھیجا. آئے ہے دوبارہ بھیجا. وہ بابا کہتے تھے نا پانی دوبارہ آنا، مجھے اٹھا کے لے جو یہاں سے. پانی دوبارہ آیا. عبداللہ غازی کدھر، عبداللہ غازی کا مقبرہ کدھر، صفائی کر کے رکھ دیا. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھو اگر یہ تمہیں جواب دینے والے. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے، تو زیادتی تو ہماری ہے، غلطی ہماری ہے. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ. سر جھکا دیا، سر جھکا دیا. ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتا، تو جانتا ہے. قال فتعبدون من دون الله ما لا يضركم وما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. اور لوگوں پھر کیا تم ایسا کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. تف ہے تم پر جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر بھی. افلا تعقلون، کہ عقل نہیں رکھتے؟ جو نفع نہیں دے سکتا، جو نقصان نہیں دے سکتا، جو ایک بات نہیں اگا سکتا ہے. نام رکھا ہے بچے کا پیرا دیتا، علی بخش، محمد بخش، عبد العلی، عبد النبی. نام یہ رکھا ہے، نبی کا بندہ، علی کا بندہ، محمد کا بخشا ہوا، علی کا دیا ہوا ہے، پیر کا دیا ہوا. کوئی سوال نہ کرے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور تمہارے اس بچے کے بال کس نے اگائے تھے؟ ماں کے پیٹ میں ناک کس نے بنایا تھا؟ کیا پیر نے؟ کیا علی نے؟ کیا ولی نے؟ کیا فقیر نے؟ کیا مجذوب نے؟ نہیں. هو قرآن سنیں، قرآن پڑھا کریں، قرآن سنا کریں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ ہی ہے
جو جس طرح چاہتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی تصویر بنا دیتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ ابراہیم کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ دے سکتا نہ چھین سکتا؟ اوئے ہوئے، دینا چھیننا دور کی بات، اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتے، کڑھاڑے سے لے کے صفائی کر دی، اپنے آپ کو بچا سکتے نہیں۔ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا کہا انہوں نے؟ قَالُوا حَرِّقُوهُ، پکڑو اس کو جلا دو، وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے بابوں کی اب تم مدد کرو اپنے بابوں کی، اس کو پکڑ کے جلا دو۔ اللہ اکبر، اللہ کو اس نوجوان کی ادائیں اتنی پسند آئی، اللہ کو یہ نوجوان اتنا پسند آیا، جب اٹھا کے آگ میں ڈالا گیا، آگ بھڑکائی گئی، ابراہیم کو ڈالا گیا، اللہ نے آسمان سے حکم دے دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى ابراہیم، ایک بھڑکتی ہوئی آگ جس آگ پر ہلکا سا کاغذ رکھے جل جاتا ہے، جس آگ پر پانی رکھے دھواں بن کے اڑ جاتا ہے، اے آگ میرا یہ نوجوان بندہ فتن ابراہیم، اس نوجوان بندے پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ اللہ کے اس نوجوان کی ادائیں اتنی پسند ہیں۔ قالوا سمعنا فتى، آئے ہائے اس نوجوان کی ادائیں، اللہ اکبر۔ آئیے پھر قرآن دیکھیں، سورۃ الممتحنہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، قیامت تک آنے والے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، اگر ماڈرن نمونہ بنانا ہے تو کس کو بناؤ؟ شاہد افریدی کو، عمران خان کو، نواز شریف کو، کس کو بناؤ؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، ابراہیم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کو نمونہ بناؤ۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ کو اس نوجوان کی ایک اور ادا کون سی پسند آئی تھی؟ کون سی ادا تھی؟ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جاؤ تم سے بھی، جن کی عبادت تم کرتے ہو ان سے بھی ہم اعلان برات کرتے ہیں۔ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں، خاندان کا معاملہ ہے، خاندان والے کیا کہیں تو بھی پابی ہو گئے، چلو چلا جاتا ہوں دربار میں ساتھ، لیکن میں سجدے تو ہی کر رہا نا، ساتھ چلا گیا ہوں، بس چاچا تھا اس کو گاڑی میں لے گیا، بائک پر لے گیا۔ اللہ اعلان برات اسے نہیں کہتے اعلان برات۔ چلو جی یہ محرم کو حریم آ گئی ہے، خود نہیں کھاتے چھت پہ ڈال دیتے، چاول آ گئے خود نہیں کھاتے، ربیع الاول میں چھت پہ ڈال دیتے، چڑیا کھا لے، چڑیا کھا، اس کو اعلان برات نہیں کہتے۔ اعلان برات تم سے بھی، جن کی عبادت تم کرتے ہو اس سے بھی ہم اعلان برات کرتے ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے درمیان تمہارے درمیان اللہ کی دشمنی، اب دشمنی ہے، اب لڑائی ہے، اب محبتیں نہیں ہو سکتی۔ میرا لیڈر، سیاسی لیڈر بے شک مشرک ہو، لیکن میں نے اس سے محبت کرنی ہے، پی ڈی ایم کا جلسہ ہو میں نے اس میں ضرور جانا ہے، اس کو اعلان برات نہیں کہتے، یہ ملت ابراہیم نہیں۔ اب دشمنی، خاندانی دشمنی چلتی نا زمینوں پر، جائیدادوں پر کیا ہم گھر جاتے ہیں، شادی میں شریک ہوتے ہیں؟ نہیں، تو اللہ کی وہی دشمنی، وہ کدھر گئی؟ اس کو چھوڑ دیا، پیچھے پھینک دیا، اب دشمنی ہے۔ یہ ملت ابراہیم، یہ قرآن پہ چلنے والے نوجوانوں کا پیغام، اب دشمنی، اب مغفرت کی دعائیں بھی نہیں ہو سکتی۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ابا تو ہے تو مشرک، لیکن تیرے لیے میں دعا کروں گا، تیرے لیے دعا کروں گا۔ اللہ نے شریعت اتار دی کہ مشرک کے لیے دعا نہیں ہو سکتی۔ پھر جب ابراہیم پر واضح ہو گیا انہ عدو للہ، سورۃ توبہ کے اندر، کہ میرا باپ اللہ کے دشمن ہے، اپنے باپ سے بھی اعلان برات کر دیا،
اس کے لیے بھی دعائے مغفرت نہیں کی. آج امام المشرکین مرے, اللہ کے توحید کا مذاق اڑانے والا مر جائے, اسے ختم نبوت کا مجاہد بنا دیتے, اس کے لیے دعائیں مغفرت ہو رہی ہوتی ہے, رو رو کر اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی جا رہی ہوتی ہے. اوہو, ادھر تو پیغمبر کا باپ ہے, نبی کا باپ ہے, نبی اس سے لانے پر آتے. یہ وہ ایسا نوجوان, اللہ کو ابراہیم نوجوان علیہ السلام کی یاد آئے, یہ سیرت اتنی پسند آئی, قرآن محمد رسول اللہ پر اتارا سورۃ النحل 14 پارے کا آخری صفحہ. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ امام الانبیاء ضرور ہیں, آپ سید المرسلین ضرور ہیں, آپ کے پیچھے تمام انبیاء نے جماعت سے نماز پڑھی ہے, آپ سید ولد آدم ضرور ہیں, لیکن اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سب کے ہوتے ہوئے بھی اس نوجوان ابراہیم کے نقش قدم پر چلنا. اللہ اکبر. اللہ کو جب نوجوان پسند آتا ہے, اللہ کو جب نوجوان پسند آتا ہے, اللہ عرش معلّہ پر اس سے تعجب کا اظہار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اسے پوری انسانیت کے لیے نمونہ اور ماڈل بنا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین اس نوجوان کو پھر عرش کے سائے تلے جگہ دے دیتے, عرش کے سائے تلے جگہ دے دیتے. آخری بات کرتا ہوں, وقت میرا ہو چکا ہے. بدر کا معرکہ ہے, دو نوجوانوں کا واقعہ, دونوں بھائی ہیں, دو نوجوان عبد الرحمن بن عوف یہ واقعہ سناتے ہیں. کہتے ہیں بدر کا دن ہے, میں نے دائیں طرف دیکھا تو معاذ کھڑا ہے ابن عفراء. کہتا ہے یا عمی, اے چچا, من هو ابو جہل, ابو جہل کون ہے؟ وما تصنع به, اے بچے, عمر کتنی تھی 16 سال, 16 سال کا نوجوان. وما تصنع به, تم نے کیا کرنا ہے ابو جہل کا؟ تو ہم نے سنا ہے اس نے ہمارے نبی کو بڑی تکلیفیں دی. کہتے میں خاموش ہو گیا. میں نے بھائی طرف تو دیکھا, افرا کا دوسرا بیٹا معوذ کھڑا ہے. کہتا یا عمی, اے چچا, من هو ابو جہل, ابو جہل کون؟ وما تصنع به, نوجوان بچے, 16 سال کا نوجوان. آج 16 سال میں مجھے تمام کرکٹروں کی بایوگرافی بایوڈیٹا یاد ہوتا ہے, مجھے سیاست دانوں کی عمریں یاد ہوتی ہیں, ووٹ کون سے حلقے میں کون کتنے جیت گیا سارے یاد رہتے, سارا کچھ یاد ہوتا ہے. نہیں پتا یا رب قرآن یاد نہیں ہوتا, نبی کی حدیث یاد نہیں ہوتی, نبی کے صحابہ کی سیرت معلوم نہیں ہوتی. اے نوجوان, تو نے ابو جہل کا کیا کرنا, ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے سنا ہے وہ اس نے میرے نبی کو بڑی گالیاں دی ہیں, بڑی تکلیفیں دی. کہتے میں خاموش ہو گیا. جنگ جاری ہے, میری نظر پڑی ابو جہل بڑی گھمنڈ کے ساتھ, بڑے تکبر کے ساتھ گھوڑے پر سوار لڑتا ہوا آ رہا ہے. میں نے کہا نوجوانوں, ذاک ابو جہل, وہ ابو جہل. کہتے میرے کہنے کی دیر تھی, دونوں چھپ کے اس پر پکڑی گرا دیا, ابو جہل کو گرا دیا, تلواروں سے مارا, قتل کر دیا. پھر دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس چلے, دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس, یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی علیہ السلام, انا قتلته, اے قتل میں نے قتل کیا, دوسرا قتل میں نے قتل کیا. آج میں اور میرا یہ معاشرہ, ہم کہتے ہیں آج پبجی میں میں نے زیادہ نمبر لی, آج کرکٹ میں میں نے زیادہ سکور کیا. کبھی مقابلہ ہوا کہ اس رمضان میں نے 10 قرآن پڑھے, اس رمضان میں نے 9 قرآن پڑھے, نہ جانے اگلا رمضان کس کو نصیب ہو نہ ہو. ہمارے علماء فوت ہوتے جا رہے, لوگ اٹھتے جا رہے, یہ بیماریاں آتی جا رہی, اور ہم مقابلہ بازی پبجی میں, گیموں کے اندر, کھیلوں کے اندر, ڈانس کے اندر, گانوں کے اندر. کبھی تقریر کا مقابلہ کیا,
کبھی حدیثوں کا مقابلہ کیا، میں نے اتنی 100 حدیثیں یاد کر لی، اتنی 1000 حدیثیں یاد کر لی۔ اللہ اکبر۔ ایک کہتا ہے میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے قتل کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں مجھے اپنی تلواریں دکھاؤ۔ تلواریں نکالی، تلواریں صاف بھی نہیں کی، ابو جہل کا خون ٹپک رہا ہے اس میں سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم دونوں نے قتل کیا۔ میں ایسے نوجوان کہاں سے لاؤں؟ اب ایسے نوجوان کہاں سے آئیں گے؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی اس نیک پہ تربیت کر، اس نیک پہ چلانا کہ دیکھو اگر کسی کو نمونہ بنانا ہے تو اس کو بنانا جس کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا تھا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اللہ کے پیغمبر بہترین نمونہ ہے، صحابہ بہترین نمونے ہیں، انبیاء کی جماعت بہترین نمونہ ہے۔ جب تم ان کے راستے پر چلو گے اللہ کی قسم اس ملک میں امن بھی آئے گا۔ جب تم قرآن اور سنت پر چلنے والے، جب میں قرآن اور سنت پر چلنے والا نوجوان بنوں گا ملک میں امن بھی آئے گا، خوشحالی بھی آئے گی، کشمیر بھی آزاد ہوگا، اندلس بھی واپس آئے گا، امن ہی امن ہوگا، امن ہی امن، سکون ہی سکون ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جس طرح ہم یہاں پر جمع ہے جنات رب العالمین میں جمع کر دے۔ الہ العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کرام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں چن لے اپنے دین کے لیے، ہمیں چن لے اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ الہ العالمین ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنا دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه ثم توبوا اليه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ جزاکم اللہ خیر۔ کل انشاءاللہ ضلع الشیخ محمد مالک بھنڈر حافظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں، ان کا موضوع ہے اعتکاف کیجئے مگر کیسے۔ کل انشاءاللہ ضلع الشیخ محمد مالک بھنڈر حافظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں، ان کا موضوع ہے اعتکاف کیجئے مگر کیسے۔ کل سوال جواب کی نشست ہے، احباب سے گزارش ہے کہ سوالات جو ہیں وہ صاف ستھرے لکھ کے لانے ہیں تاکہ پڑھنے میں دقت نہ ہو۔ کل انشاءاللہ نشست ہے، سوالات گھر سے لکھ کے لائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور